نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم۔ اور نوح کشتی بناتے رہے اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جب کبھی کوئی ان کے پاس سے گزرتا تو ان کا مذاق اڑاتا۔ نوح نے فرمایا اگر تم ہمارے اوپر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم بھی تم پر ایسے ہی ہنسیں گے جیسے تم ہنستے ہو، تو عن قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے کہ جو اسے ذلیل اور رسوا کر دے گا اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب اترتا ہے۔ ان دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کا حکم آ چکا تھا کہ آپ کشتی بنائیں۔ گزشتہ کل آپ نے سنا تھا کہ آپ نے اللہ کے حکم سے ساج کے درخت بوئے اور 20 سال میں یہ درخت تیار ہوئے، اور جب درخت تیار ہو گئے تو اب اس کی لکڑی سے کشتی بنانے کا کام شروع ہوا۔ اور ان کی قوم کے جو سردار جب بھی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے اے نوح کیا کر رہے ہو؟ آپ فرماتے ایسا مکان بنا رہا ہوں کہ جو پانی پر چلے۔ وہ کیوں پوچھتے تھے؟ کیونکہ یہ سن کر وہ پہلے تو ہنستے، اور آپ جو کشتی بنا رہے تھے وہ جنگل میں بنا رہے تھے کہ جہاں دور دور تک کوئی پانی نہ تھا، اور وہ لوگ مذاق کے طور پر یہ بھی کہتے تھے کہ پہلے تو آپ نبی تھے اب بڑئی بھی ہو گئی، یعنی کارپینٹر بھی بن گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا اگر تم ہمارے اوپر ہنستے ہو تو ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ جب تمہیں اللہ ہلاک کر دے گا، اور تمہیں ہلاک ہوتا دیکھ کر تم پر ایسے ہی ہم ہنسیں گے جیسے کہ آج تم اس کشتی کو دیکھ کر ہمارے اوپر ہنس رہے ہو۔ یاد رکھیے گا کہ یہ کشتی کتنی بڑی تھی، تو اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ یہ کشتی پہلے تو 2 سال میں تیار ہوئی۔ اس کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی، اور بھی اس میں بہت سارے قول ملتے ہیں، لیکن میں نے آپ کے سامنے ایک قول رکھ دیا۔ اسی طرح اس کشتی کو اس طرح بنایا گیا کہ اس میں 3 اسٹیپ رکھے گئے۔ پہلے اسٹیپ میں نیچے والے درجے میں جنگلی جانور، درندے، حشرات الارض، اور درمیانی درجے میں چوپائے، اور اوپر والے درجے میں جو اوپر والا سب سے اوپر تھا اس میں حضرت خود نوح علیہ السلام، آپ کے ساتھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کا جسد مبارک جو مردوں اور عورتوں کے درمیان حائل تھا، اور کھانے وغیرہ کا سامان، اور پرندے بھی آپ کے ساتھ اوپر والے درجے میں تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کا جسد مبارک کو بھی، یعنی وہ زمین باقی نہیں رہے گی جہاں کوئی کافر کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا، تو وہ جسد مبارک سلامت تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس جسد مبارک کو بھی ساتھ لینے کا حکم دے دیا، تو حضرت آدم علیہ السلام کا جسد مبارک بھی آپ لے گئے۔ اب آپ نے ان سے فرمایا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اس علماء کہتے ہیں اس آیت میں پہلے عذاب سے مراد دنیا میں ان کے غرق ہونے کا مراد ہے، اور دوسرے عذاب سے مراد آخرت میں جہنم کا عذاب ہے کہ جو کبھی بھی ختم نہ ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ كُلُّ يَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الزَّوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابلنے لگا تو ہم نے فرمایا ہر جنس میں سے نر اور مادہ کا ایک جوڑا، اور جن پر عذاب کی بات پہلے طے ہو چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں کو اور اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر لو اور ان کے ساتھ
تھوڑے لوگ ہی ایمان لائے تھے۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مصروف رہے یہاں تک کہ ان کی قوم پر عذاب نازل ہونے اور ان کی ہلاکت کا وقت آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے عذاب آئے گا تو اس کی نشانی کیا ہوگی، اس کی علامت کیا ہوگی، تو اللہ رب العالمین نے پہلے بتا دیا تھا کہ ایک نشانی بتائی تھی کہ جب تنور میں جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں، اس میں بھی قول ہے، میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو وہ فرمایا کہ تنور میں پانی آ جائے گا، یعنی جب تنور پانی میں جوش مارے اور تم اس کو جوش مارتا ہوا دیکھو تو سمجھ جانا کہ اللہ کا عذاب اب آنے والا ہے۔ تو آپ کو یہ علامات بتائی گئی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس تنور سے مراد روئے زمین آپ کو مراد تھی، اور ایک قول اس میں یہ ملتا ہے کہ یہی تنور مراد ہے کہ جس میں روٹی پکائی جاتی ہے، اور اس تنور کے بارے میں بہت سارے قول ہیں، لیکن ایک قول یہ ہے کہ وہ تنور پتھر کا تھا اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ترکے میں یعنی آپ کو پہنچا تھا، کیونکہ یہ وہ تنور مفسرین کہتے ہیں شام میں موجود تھا یا ہند میں تھا، لیکن تھا بی بی حوا کا، اور یہ ترکے میں آپ کو پہنچا تھا۔ اسی طرح اب عذاب آنے سے پہلے کس کس کو لینا ہے، کن کن کو چھوڑ دینا ہے، تو سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ ہر جنس میں سے نر اور مادہ کا ایک ایک جوڑا۔ جب تنور نے پانی جوش مارا تو اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام کو 3 طرح کی چیزیں کشتی میں سوار کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو آپ نے کیا کیا؟ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھ ان تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا کہ جو بچے جنتے ہوں یا انڈے دیتے ہوں، کیونکہ آگے نسل بھی چلنی ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کا کتنا خطرناک عذاب آیا ہوگا کہ یعنی کوئی بچے گا نہیں، یعنی کس کو لے لینا ہے، آگے نسل ان سے چلے گی، یعنی جانوروں میں سے بھی لینا ہے، پرندوں میں سے بھی لینا ہے، حشرات الارض میں سے بھی صرف لے لینا ہے، ایک ایک جوڑے کو لے لینا ہے، اب ان سے نسل آگے چلے گی، لیکن باقی سب کو چھوڑ دینا ہے، یعنی جانور بھی فنا ہو جائیں گے۔ ایسا خطرناک اللہ کا عذاب تھا، یعنی اس کو آپ غور کیجئے اور اس میں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جو بچہ جنتے تھے یا انڈا دیتے تھے ان کو لے لیا، البتہ جو مٹی سے پیدا ہوتے تھے، یہ مفسرین نے بڑی قیمتی بات بتائی، آج تک شاید میں بھی نہ جانتا ہوں، آپ بھی نہ جانتے ہو مچھر کیسے پیدا ہوتا ہے، تو یہ مچھر مٹی سے پیدا ہوتا ہے، یعنی مچھر مٹی سے پیدا ہوتا تھا اور آپ نے اس کو سوار نہ کیا۔ اور جانور، اب یہ دیکھیے کہ جانور بھی اللہ کے نبی کے کیسے فرما بردار بن گئے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب وہ عذاب آنے سے پہلے جانور خود آپ کے پاس آتے تھے اور آپ کا دایاں ہاتھ نر پر اور بایاں ہاتھ مادہ پر ہوتا تھا، آپ ان کو کشتی میں سوار کرتے جاتے تھے۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے، بزرگوں سے یہ بھی ملتا ہے کہ سانپ اور بچھو نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ بھی ہمیں بھی سوار کر لیں، تو سانپ اور بچھو سے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری وجہ سے کہیں ہم مصیبت کا شکار نہ ہو جائیں، اس لیے میں تمہیں سوار نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے کیا عرض کیا، دیکھو قیامت تک ہمارے لیے یعنی ان سے بچنے کا ایک طریقہ دیکھیے کتنا زبردست۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ ان سانپ اور بچھو نے یہ کہا کہ ہم آپ کو اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ جو آپ کا ذکر کرے گا ہم اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ سانپ اور بچھو سے اگر کسی کو ڈر ہو نقصان کا تو وہ اس کے سامنے یہ آیت پڑھ لے، سلام علی نوح فی العالمین، یہ قرآن کی آیت ہے، تو انشاءاللہ اسے سانپ اور بچھو اور دیگر جو ایسے حشرات الارض کے جو جانور ہیں جن سے نقصان پہنچ سکتا ہے وہ اسے نہیں پہنچے گا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بعض مکانات پر لکھا ہوا ہوتا ہے سلام علی نوح فی العالمین، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام جہان والوں میں نوح پر سلام
सलाम हो। और इसी तरह आपने, ये तो हो गया, अब दूसरे नंबर पर जिनको आपने सवार किया वो आपके अहले खाना थे और इसकी तादाद कुल 7 बताई गई है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम खुद आपके 3 बेटे थे, एक बेटा किनान, इसको हटाकर 3 बेटे और थे, उसका नाम था साम, हाम, याफिस। ये 3 बेटे मुसलमान थे और इनकी बीवियां तीनों की, और इस तरह ये 6 हो गए। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 7। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़ौजा जो थी वो काफिरा थी, वो उसका नाम था वाइला, और वो आप पर ईमान नहीं लाई थी, इसलिए उसको भी कश्ती में सवार नहीं किया गया। और आपका जो बेटा किनान था वो उसने खुद अपनी हलाकत का फैसला कर लिया था। अगली आयत में आएगा, मैं बताऊंगा कि उसने क्यों ना सवार हुआ। और ये भी बात याद रखिए कि कल भी मैं बता चुका था, और वो लोग कश्ती में सवार हुए कि जो 80 की तादाद थी जो आप पर ईमान लाए थे। लेकिन यहाँ पर एक बात उलमा ने कहा कि ये याद रखिएगा ज़हन में कि सही तादाद अल्लाह जानता है, क्योंकि ये जो 80 भी बताई है ये भी रिवायतों से आती हुई आई है, लेकिन ये मुस्तनद यानी कोई हदीस मुबारक से कौल नहीं। लेकिन जितनी भी तादाद थी लेकिन बहुत कम थी। हमारा ईमान अल्लाह पर है, जो उन पर ईमान लाए थे। आगे क्या हुआ, अब ये सवार हो गए, कुरान कहता है अब कश्ती चलेगी कैसे, फिर वो भी बताया जाता है। फरमाया वक़ाल इरकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम। और नूह ने फरमाया इसमें सवार हो जाओ, इसका चलना और इसका ठहरना अल्लाह ही के नाम पर है, बेशक मेरा रब ज़रूर बख्शने वाला मेहरबान है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने जिन असहाब को कश्ती में सवार किया उनसे फरमाया तुम कश्ती में सवार हो जाओ, इसका चलना और इसका ठहरना अल्लाह के नाम पर ही है। हज़रत तहाक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब चाहते कि वो कश्ती को चलाएं तो आप फरमाते बिस्मिल्लाह। आप बिस्मिल्लाह कहते कश्ती चलना शुरू हो जाती, और जब आप चाहते कि ठहर जाए तो बिस्मिल्लाह कहते तो कश्ती ठहर जाती। इस आयत से उलमा कहते हैं कि ये भी हमें पता चला कि अल्लाह के बंदे को ये चाहिए कि जब भी वो किसी काम का आगाज़ करे तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ कर करे, ताकि उसके काम में बरकत भी हो और वो कामयाबी के हुसूल का सबब भी हो। अल्लाह करे कि हम ये काम करने वाले बन जाएं, क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं आज भी हम उनको देखते हैं, बनिस्बत उसके के नौजवानों को शर्म आती है अल्लाह का नाम लेते हुए, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग हैं वो बावाज़े बुलंद खाना खाते हुए भी, और हम देखते हैं कि कोई चीज़ लेते हुए भी बिस्मिल्लाह, वो लिखते हुए बिस्मिल्लाह, हर काम में बिस्मिल्लाह। कई ऐसे डॉक्टर साहिबान होते हैं कि जो किसी मरीज़ को दवा देते वक्त भी मैंने ऐसे देखे हैं कि जो बाकायदा लिखते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख देते हैं और अल्लाह पर भरोसा करते हैं। यकीनन वो दवा लिख देते हैं लेकिन शिफा अल्लाह उनकी वो कलम से लिखी हुई दवा में भी हो जाती है। यहाँ पर एक और दुआ भी मैं बताकर अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में से जो कश्ती में सवार होते वक्त ये पढ़ ले इंशाअल्लाह वो डूबने से महफूज रहेगा। वो दुआ बहुत आसान है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। बिस्मिल्लाहिल मलिकी वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरिही वल अर्दु जमीअन क़ब्दतुहु यौमल क़ियामति वस्समावातु मतविय्यातुम बियमीनी सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। ये जो वमा क़दरुल्लाह से लेके यहाँ तक ये 24वें पारे में आती है, और फिर यही आयत को बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूर रहीम। ये इतनी छोटी सी दुआ है, लेकिन मेरे आका फरमाते हैं अगर कोई ये दुआ पढ़ ले तो इंशाअल्लाह वो कश्ती में डूबने से महफूज रहेगा। अब क्या हुआ आगे, वो कश्ती जब चली है तो फिर क्या हुआ
کشتی کتنے عرصے تک چلتی رہی اور وہ کیسے رب نے چلایا، اور سب غرق ہو گئے، لیکن کشتی میں یہ معمولی افراد تھے، لیکن یہ کیسے محفوظ رہے۔ یہاں سے آپ کو اللہ کی قدرت پتہ چلے گی کہ جب اللہ بچاتا ہے تو پھر کیسے بچاتا ہے، کہ اگر سمندر کے اور طوفان ہو اور پانی ہی پانی ہو، لیکن اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین کیسے حفاظت کرتا ہے، تو بندے کو اپنے رب کی قدرت پر بھروسہ اور اس پر توکل، اس کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ کل انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یا رب کریم، جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے رب کریم، ہم سب کو قرآن حکیم کا قدردان بنا دے۔ اللہ ہمیں قرآن حکیم کی حکمت سے ہمیں مالا مال فرما، اس میں غور و فکر کی توفیق عطا فرما، جو ہم سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں اس پر ہمیں عمل کا جذبہ عطا فرما، ہمیں باعمل بنا دے، ہمیں باعمل بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے لیے سیکھنا سکھانا مولا کریم آسان کر دے، جو سلیقہ ہے، جو طریقہ ہے، جو ادب ہے، اللہ وہ ہمیں نصیب فرما۔ اے رب کریم، قرآن پاک کی برکت سے مولا کریم ہماری بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں مولا کریم سب مشکلات کو دور فرما، ہم سب کی غیبی مدد فرما، ہمارے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی حاجتوں کو، دلی مرادوں کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔